سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72، سورہ بقرہ کا 9واں رکوع اور پہلے پارے کا بھی 9واں رکوع۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے۔ وہ واقعہ جو پچھلے رکوع میں بیان ہوا کہ عامیل نامی مالدار شخص کو اس کے چچا زاد بھائی نے قتل کیا اور لاش دوسرے قبیلے کے دروازے پر ڈال دی، اور اس نے اس قبیلے والوں پر الزام لگا دیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اسی بات کو ذکر فرماتا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ واللہ مخرجن، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے۔ تم قاتل کے نام کو چھپا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا۔ حکم ہوا گائے ذبح کرو۔ جب انہوں نے گائے ذبح کی، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردے کو ٹچ کیا، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوا۔ اس کے حلق سے خون کے فوارے جاری تھے۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا۔ اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد شرع کا حکم ہوا کہ قاتل مقتول کی میراث سے محروم رہے گا۔ یہ قاعدہ ہے کہ جس نے کسی کو قتل کر دیا تو اب قاتل کو اس مرنے والے کی جائیداد سے حصہ نہیں دیا جائے گا، تاکہ کوئی جائیداد کی لالچ میں کسی کو قتل نہ کرے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، یہاں مارو سے مراد ہے ٹچ کرو۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ مردے زندہ فرمائے گا۔ یعنی جس طرح یہ زندہ ہوا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ یہ نشانیاں اس لیے دکھائی جاتی ہیں تاکہ تم سمجھو بے شک اللہ تعالی مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا یہ حق ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ واضح ہے کہ گائے کے ایک ٹکڑے کو جب مردے سے ٹچ کیا گیا تو مردہ زندہ ہو گیا۔ زندہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس گائے کے گوشت میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی۔ جب ایک گائے میں یہ تاثیر ہو سکتی ہے تو اللہ کے ولی اور ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مردے کو ٹھوکر مارتے اور کہتے کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، تو مردہ کھڑا ہو جاتا۔ تو حضور غوث اعظم کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوئے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اس نے اپنے ولی کی وہ شان بیان فرمائی کہ جب اللہ کا ولی کسی مردے کو کہے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا اور ٹھوکر لگائے تو مردے زندہ ہو جائیں، اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جسے چاہے جو چاہے مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک،
پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ، تو وہ پتھروں کی مثل ہے، او اشد قسوہ، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں. اے بنی اسرائیل، ایسے عظیم قدرت کے تم نے نشانات دیکھے لیکن پھر بھی عبرت حاصل نہ کی. آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں.